لو جی اب منافقین کا یعنی اکثر مسلمانوں کا جو عملاً منافق ہو چکے ہیں، بولے اعوذ باللہ تعالی اللہم انی اعوذ بک من النفاق، آمین آمین۔ ومن الناس من یقول آمنا، اور لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے باللہ وبالیوم الآخر، اللہ پر بھی ایمان لائے اور آخرت کے دن پر بھی، وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ مومن نہیں ہے۔ بے شک، اللہ اکبر۔ ایمان لے بھی آئے مومن نہیں ہے۔ سر کتنا جاہ جلال ہے، انسان پریشان نہیں ہو جاتا؟ پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کفر کیے ہوئے ہیں ان کو سمجھاؤ تب بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے، مورے لگ گئی ہیں۔ اب جو بیچارے ایمان لا رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے ایمان نہیں لائے، کیا ہو گیا؟ بے شک۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ تو فریب دینا چاہتے ہیں اللہ کو بھی اور ایمان والوں کو بھی، یعنی اوپر سے کلمہ پڑے ہوئے ہیں دب کے۔ یہ اسپیسیفکلی یہودی علماء اور ان کے فالورز کے بارے میں تھا، اسلام کے روب کی وجہ سے دب گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتا ہے نا، اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے مشرکین عرب کے مدینہ شریف میں جو آباد تھے، بے شک۔ اور دونوں کے سردار مسلمان ہو گئے تھے۔ اوس کے سردار تھے سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خزرج کے سردار تھے سیدنا سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کی وجہ سے ان کے پورے قبیلے مسلمان ہو گئے۔ اچھا، یہ علمی طور پہ تو اتنے ساؤنڈ نہیں تھے، امی تھے، ان پڑھ تھے، لیکن جنگجو بہت تھے۔ بے شک، اللہ اکبر۔ اور دوسری طرف یہودی بزدل تھے لیکن علم والے تھے۔ ان کی آپس میں اسلام سے پہلے جنگیں ہوتی تھیں، جب کبھی اوس اور خزرج سے یہ مار کھاتے تھے کیونکہ وہ تو جنگجو لوگ تھے، تو یہودی کہتے تھے اب تو تم ہمیں مارتے ہو، لیکن جب وہ آخری پیغمبر آئیں گے نا ان کے ساتھ مل کے، یہ بھی ذکر آ جائے گا سورۃ الانعام میں، اسی سورہ البقرہ میں 89 نمبر آیت میں، تو جب وہ پیغمبر آئیں گے نا تو پھر ہم ان کے ساتھ مل کے جہاد کریں گے، پھر ہم پوری دنیا کے اوپر اللہ کا ڈنکا بجائیں گے۔ آج تو تم مشرکین ہم پہ غالب آتے ہو نا، لیکن ایک دن آئے گا کہ ہم تم پہ غلبہ پائیں گے۔ یہ وہ دھمکی یہودی لگایا کرتے تھے اوس اور خزرج کو، لیکن اللہ کا کرنا دیکھے سر، جب وہ آخری پیغمبر آئے تو سب سے پہلے کفر کیا انہی یہودیوں نے جو تڑی لگایا کرتے تھے، اور سب سے پہلے ایمان انہی اوس اور خزرج نے قبول کر لیا جن کو وہ تڑی لگایا کرتے تھے۔ اوس اور خزرج جب حج کے لیے پہنچے نا تو ان میں سے کچھ لوگ نے آبزرو کیا، ان کا یار یہ وہی پیغمبر لگتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں تڑی لگائی جاتی تھی، اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لے آئے تم ہی ان پر ایمان لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے انہیں دنیا کا امام بنا دیا، اور وہ وہیں کے وہیں پڑے رہ گئے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس علم بھی ہے، نالج بھی ہے، لیکن آپ ہٹ درم ہے، آپ کے اندر وقت کا پیغمبر بھی آ جائے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اور اگر آپ چٹے ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، لیکن حق قبول کرنے کا مادہ موجود ہے، تو سر آج بھی آپ کے لیے ہدایت لکھی ہوئی ہے۔ بے شک، اللہ اکبر۔ اوس اور خزرج نے اسلام قبول کر لیا، لیکن نبی علیہ السلام کی جو ہجرت مدینہ سے جسٹ پہلے اوس اور خزرج ایک یہودی عبداللہ ابن ابی کے اوپر متفق ہو چکے ہوئے تھے کہ اس کو ہم نے مدینہ کا سردار بنانا ہے۔ بے شک۔ لیکن اللہ کی کرنی ہوئی کہ وہ دو جہاں کا سردار ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ظاہر ہے وہ پیغمبر بھی تھے، پولیٹیکل لیڈر بھی تھے، اور دینی لیڈر بھی تھے، تو عبداللہ ابن ابی کو کس نے پھر پوچھنا تھا؟ تو اس لیے اس کے دل میں یہ قلق تھا، تو اس نے پھر اس کا حل یہ سوچا کہ اب چونکہ منافق بزدل ہوتا ہے، بے شک، منافق کی پہلی نشانی بزدل ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ بزدل ہوتا ہے جبھی تو وہ حق بات قبول نہیں کرتا، دونوں پارٹیوں کو خوش رکھتا ہے۔ بے شک۔ نفق عربی میں کہتے ہیں سرنگ کو، سرنگ کے دو حصے ہوتے ہیں نا، دونوں طرف نکلے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ادھر جب جائے گا تو کافروں کو خوش کرے گا، اسی تواڈے نال ہاں جی، مسلمانوں کے پاس جائے گا تو مسلمانوں کو خوش کرے گا۔ کیوں کہ بھائی اگر وہ ایک پارٹی کے ساتھ لگے گا نا تو دوسری پارٹی کے ساتھ جب جنگ ہوگی یا جھگڑا ہوگا تو اس کی بھی لائف سٹیک پہ لگے گی، تو وہ تو ہوتا ہے اپنی لائف بچانے والا، اس لیے پھر وہ منافقت اختیار کر لیتا ہے کہ جس پارٹی کا پلڑا بھاری ہوگا میں اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤں گا، تو دونوں کے ساتھ اپنی یاریاں لگا کے رکھی ہوتی ہے۔ جیسے یہاں پہ بھی ہمارے کئی بڑوں نے باہر یاریاں لگائی ہوتی ہیں، جب ادھر پٹتے ہیں تو فوراً جناب ریٹائر ہونے کی دیر ہے تو ٹکٹ کٹا کے باہر، بے شک۔ آپ ادھر دیکھتے رہیں۔ ہاں جب وہ ادھر ہوتے ہیں تو آپ ان کی ماشاءاللہ حب الوطنی کے اوپر تقریریں سن لیں، امت کا جناب لگتا ہے پوری پاکستانی قوم کا درد ان کے دل کے اندر ہے،
بعد میں پتہ نہیں کدھر قوم گئی کدھر گئی کوئی چیز، سب کا سب فارغ ہو جاتا ہے۔ بے شک تو یہ منافق بزدل ہوتا ہے۔ تو عبداللہ ابن ابی نے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کا سب سے نٹوریس کریکٹر تھا، اللہ اکبر جو شروع سے لے کے آخر تک آپ کے لیے ایک ذہنی جو ہے وہ تکلیف کا باعث بنا۔ بے شک غزوہ تبوک کے بھی بعد یہ مرا ہے، یعنی آپ علیہ السلام کی دنیا سے تشریف لے جانے سے کچھ عرصہ پہلے اس کو موت آئی ہے۔ پوری زندگی یہ تکلیف آپ کو اس کی وجہ سے اٹھانی پڑی ہے۔ وہ تو آگے سورہ توبہ آئے گی تو پھر اس کا ذکر تو چلے گا، اتنا ذکر تو آپ ابو جہل کا، ابو لہب کا اور ابو سفیان کا جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نہیں چلے گا جتنا عبداللہ ابن ابی کا۔ بے شک تو اس نے دیکھا کہ اچھا یار یہ تو اب پھر میں پھنس جاؤں گا، بہتر یہ ہے کہ میں بھی کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ اور صرف کلمہ نہیں پڑھا، کھڑپینچی بھی شروع کر دی۔ جمعے والے دن مسجد میں پہلے آ جانا اور ادھر ادھر صفے سیدھی کرانا، یہ وہ جس طرح ہوتا ہے نا کوئی لوگوں کو کھڑپینچی کا شوق ہوتا ہے، تو یہ کام اس نے شروع کیے، لیکن اندر سے اسلام کی جڑیں کاٹی۔ اللہ اکبر ایسا کریکٹر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اصل میں یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیں۔ اللہ کو کیا دھوکہ دینا ہے؟ یہ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ ایمان والوں کو۔ وما یخدعون الا انفسہم، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور اس سے بڑا کیا ظلم ہوا ہے ان کے اوپر؟ خود انہوں نے کیا، وما یشعرون، انہیں شعور بھی نہیں ہے کہ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بے شک اللہ اکبر اپنے آپ کو کیوں دے رہے ہیں؟ آخرت برباد کر رہے ہیں۔ ہمیشہ کی ناکامیاں ان کا مقدر ہونے والی ہیں۔ ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے انہوں نے حق کی دعوت قبول نہیں کی ہے۔ پہلے تڑی لگاتے تھے، بعد میں رہ گئے۔ بے شک ادھر بھی اس طرح ہی ہوتا ہے نا جناب، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ جب کوئی گستاخانہ کارٹون فلموں کا مسئلہ کوئی اس طرح کے ایشو اٹھتے ہیں تو آپ کو ماشاءاللہ جو لوگ توڑ پھوڑ کرتے ہوئے سڑکوں کے اوپر گاڑیاں جلاتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، پریکٹیکل ان کی لائف یہ ہوتی ہے، ان کو پوچھے تو ان میں سے کئی لوگ جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہوتے، بے شک اللہ اکبر کیونکہ یہ کام کرنا بہت آسان ہے۔ اور معذرت کے ساتھ منافقین پھر بھی ان سے بہتر تھے، رکھ رکھاؤ کے لیے نمازیں وہ پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اگر کوئی بیمار آدمی بھی ہوتا اور دو بندوں کے سہارے وہ مسجد میں آ کے جماعت سے نماز پڑھ سکتا ہوتا تھا تو دو بندوں سے گھسٹتا ہوا مسجد میں آتا تھا کہ اسے منافق نہ شمار کر لیا جائے کہ یہ نماز گھر پڑھتا ہے۔ تو منافق بھی ماشاء اللہ تعالیٰ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ مجھے بتائیں اس زمانے کے منافقین اور آج کے منافقین میں سے پریکٹیکلی ظاہر کے اعتبار سے کون سے بہتر منافق ہیں؟ وہ والے ہی۔ بے شک اللہ اکبر جو لوگ ظاہر میں مسلمان ہوتے ہیں لیکن دل سے ایمان نہیں لاتے، ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ قرآن حدیث میں ان لوگوں کی حالت، عذاب اور ان کا دھوکے باز رویہ بہت صاف طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ تو میرا قرآن ہی اس کے ہے سورہ البقرہ۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور آخرت پر، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں، وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ صرف خود کو دھوکہ دے رہے ہیں اور سمجھتے نہیں۔ سورہ النساء۔ نسندہ منافق لوگ جہنم کے سب سے نیچے کے درجے میں ہوں گے اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ منافق کی سزا کافروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ انہوں نے دھوکہ دیا اور دوہرا رویہ اپنایا۔ حدیث میں منافق کی نشانیاں۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم رسول نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو توڑے، جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ یہود اور نصارہ عیسائی کے بارے میں اس سندرب میں سورہ البقرہ۔ یہودی اور نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی نہ کرو۔ انہوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر ظاہر میں تو خود کو اہل کتاب کہتے ہیں لیکن دل سے حق کو نہیں مانتے۔ سورہ المائدہ۔ تو ان کے عہد کو توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ منافق ظاہری طور پر مسلمان لیکن دل سے ایمان نہیں۔ یہ سب سے خطرناک لوگ ہیں کیونکہ یہ دوہرا چہرہ رکھتے ہیں۔ ان پر سب سے نچلے درجے کا عذاب ہے۔ یہود اور نصارہ جو اپنے رسولوں کی سچی تعلیمات سے ہٹ گئے اور حق کو جانتے ہوئے نکارا، انہیں بھی لعنت اور عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ ہمیں صرف ظاہری اسلامی نام یا پہناوے پر نہیں رکنا چاہیے، بلکہ دل سے ایمان، عمل، سچائی اور اللہ کا ڈر ضروری ہے، ورنہ انسان ظاہر میں مسلمان ہو کر ہی منافق بن سکتا ہے۔